بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمیہ اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک ڈیبیٹ، مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ ہوا اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج پاکستان میں جو تاریخ ہے وہ 27 مارچ 2019 ہے اور آج موضوع مکالمہ اور ڈیبیٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے جناب کہ قادیانی مرزائیوں کا خدا کالا کالو اور جلاش، اور یہ کیا اس کی حقیقت ہے جلاش کی؟ یہ چونکہ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ جلاش میرا خدا ہے، تو یہ جلاش کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے یہ؟ اس کا کوئی جسم ہے کہ نہیں؟ وہ مجسم ہے، غیر مجسم ہے، متحرک ہے، غیر متحرک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ساخت کیا ہے، وہ ہے کیا؟ تو بہرحال یہ مکالمات سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا اور بہت مزہ آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی جو کہ آپ یہ مناظرہ جب سنیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کی مزید کئی قسطیں ہو سکتی ہیں، ہم 20-20 منٹ کی کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو تیار کریں، تو مزید جتنی بھی اس کی اقساط ہو جائیں تو میں اس کا یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ویسے بھی افتخار چیمہ صاحب سے ابھی گفتگو ہماری جاری ہے۔ قادیانی مربی جس سے مکالمہ ہوا اس کا نام ہے قادیانی مربی افتخار چیمہ، اور مربی کا یہ نمبر بھی میں آپ کو دکھا دوں، یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ چلے جی بات شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ پہلے یہ ایک گروپ میں ایڈ تھے، وہاں پہ گفتگو شروع ہوئی تو پھر وہاں سے یہ لیفٹ کر گئے، پھر میں نے ان کے پرسنل کے اندر گفتگو شروع کی، تو اس طریقے سے یہ جو ہے نا گفتگو ہوئی ہے، اور اس کو آپ سن لیں جناب۔ جی، جلاش کا مطلب ہوتا ہے جس کا شریک کوئی نہیں، تو مرزا صاحب اس خدا والے تھے جس کا شریک کوئی نہیں، جس میں کیا بڑی بات ہے؟ جی جناب، قادیانی مربی افتخار چیمہ صاحب، کہاں پہ لکھا ہے کہ جلاش کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ دنیا کی کس لغت کے اندر لکھا ہے؟ جی، نہ میں مربی ہوں اور نہ میں قادیانی ہوں۔ جو بندہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ اسے ہر طرح بتایا گیا کہ میں مربی نہیں ہوں، پھر بھی مجھے مربی کہتا ہے، ایسے بندے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ دنیا کی کسی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ میرے صاحب نے کہا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، تو جب دنیا کی کسی زبان میں یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے آپ اس کے کیا معنی کریں گے؟ وہی معنی کریں گے جو مرزا صاحب نے بتائے ہیں، اور انہوں نے اس کی یہی معنی بتائے ہیں کہ جس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جی جناب، دیکھیں یہ تو آپ کی عاجزی ہے نا افتخار چیمہ صاحب، یہ تو آپ عاجزی اب کسر نفسی کر رہے ہیں نا۔ ہم تو آپ کو دیکھیں مربی ہی کہیں گے، آپ تو بہت بڑے مہان مربی ہیں، دنیا کے سارے مربی تو آپ کو جو ہے نا اپنا وہ پیشوا اور جس کو عام لفظوں میں گرو کہتے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ چلا رہے ہیں اور اتنے بڑے آپ ڈیبیٹر، مناظر اور اتنے بڑے مہان، تو دیکھیں یہ آپ کی کسر نفسی ہے۔ بہرحال چلیں، یہ لفظ مربی کے اوپر ہماری ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے یلاش۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ مرزا صاحب نے ہمیں بتایا تو لہذا اس کا مطلب ہے، تو مرزا صاحب اہل لغت تھے؟ چلو یہ ایک نئی جو ہے نا ہمیں آپ سے پتا چلا ہے کہ یہ نبی کوئی نہیں تھے، تو یہ اہل لغت میں سے لغت دان تھے۔ تو کیا آپ یہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ بلکہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر کے بتا دیں کہ آپ ان کو صاحب لغت مانتے ہیں کہ وہ صاحب لغت ہیں، لغت دان جس کو کہتے ہیں تو وہ ہیں۔ اور ایک اور بھی ذرا ہمارے علم میں اضافہ کر دیں کہ وہ مرزا صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ یا لا شریک، اس کا مطلب ہے یا لا شریک، تو یا بھی حرف ندا اور لا بھی حرف نفی، تو دو حرف ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ تو یہ آپ کے جو صاحب لغت ہے، کیا انہوں نے کوئی نئی لغت بنائی تھی؟ صرف و نحو تو ہم نے سنی ہوئی ہے، کوئی نئی کوئی جناب کوئی ٹرم نکالی ہو، کوئی عربی گرامر کا نئے اصول ایجاد کیے ہوں تو وہ بھی بتائیے گا ذرا، تھوڑا سا ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، سننے والوں کو بھی ذرا پتہ چل جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی شکریہ۔ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب صاحب لغت نہیں تھے، اور نہ صاحب لغت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ صاحب الہام میں تھے، اور یہ بات انہیں الہام میں بتائی گئی تھی
کہ یہ دنیا کی کسی زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو چونکہ وہ زبانیں بھی جانتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس دنیا کی جو ساری زبانیں ہیں 5000 کے قریب وہ بھی جانتا ہے. تو اس لیے جو ہے جو مدرس صاحب نے کہا ہے تو وہی ماننا پڑے گا، کیونکہ کسی لغت میں تو یہ لفظ ہے نہیں ہے کہ آپ کہیں جی لغت میں تو اور معنی لکھے ہیں، مدرس صاحب نے اور بتا دیے. باقی جس باریکی کی طرف آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے پاس سکین ہے تو وہ لگا دیں، کیونکہ وہ جب تک سکین سامنے نہ ہو تو اتنی باریک بات پہ بندہ کمنٹس نہیں کر سکتا. جی جناب چیمہ صاحب، یہ میں نے وہ یہ آڈیو یہاں سینڈ کر دی ہیں ساری، جو کہ گروپ کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن آپ گروپ لیفٹ کر گئے تو پھر مجبوراً مجھے وہ تمام گفتگو یہاں آپ کے پرسنل کے اندر سینڈ کرنی پڑی ہے. تو یہ لاش کے اوپر میں گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ موضوع جو ہے نا ایک مکمل ہو جائے اور سننے دیکھنے والوں کو بھی یہ بات سمجھ آئے کہ یہ بات کیا ہوئی، اور جماعت احمدیہ کا یعنی قادیانی مرزائیوں کا کیا عقیدہ نظریہ ہے اس کے متعلق. تو کیا آپ مزید آگے گفتگو کرنا پسند کریں گے یا یہاں پہ بات کو موقوف کر دیں؟ کیونکہ آپ کی اس آڈیو سے بہت سے شکوک و شبہات اور پیدا ہو گئے ہیں، تو یہاں پر میں تھوڑی سی گفتگو اور مزید کرنا چاہتا ہوں. جی دوستو، یہ جو سکین ہم نے سینڈ کیے ہیں وہ بھی میں یہاں دکھاتا رہتا ہوں، ان کو بھی آپ سیو کر لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 203 کا حوالہ تحفہ گولڈیا کا. یہ ہے وہ مرکزی عبارت یلاش والی جس کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے. اچھا یہ اگلی آیت سن لیں. اچھا یہ میں نے سکین بھی سینڈ کر دی ہے اور اس سکین کو آپ دیکھ لیں توجہ سے. ویسے تو یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور بڑا افسوس ہے کہ یہ جس کو آپ اپنا نبی رسول مانتے ہیں اس کی کتابیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، اور سکین آپ لوگ ہم سے طلب کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں. چلیں بہرحال میں نے سینڈ کر دی ہے. تو یہاں پہ تو یہ لکھا ہے کہ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے، اور اب تک میں نے اس صورت میں قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا. اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لاشری. اس عبارت کے اوپر تو ہم گفتگو کرتے ہیں بعد میں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ مرزا صاحب سے قبل یہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے یہ لاش کا، کیونکہ قرآن حدیث کا تو انہوں نے بتا دی ہے. تو قرآن حدیث کے علاوہ کہیں پہ اس کا ذکر ہو، یا یہ کوئی یلاش نام کے کوئی بندے گزرے ہوں، پہلے کوئی ہو سکتا ہے کوئی بندے گزرے ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ یا دو ٹوک آپ بتائیں کہ بالکل پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ یہ یلاش جو ہے نا یہ مرزا صاحب کے اوپر ہی یہ راز کھلا ہے کہ یہ خدا کا نام ہے، یا یہ کہ پہلے کبھی کسی نے کہا ہو کہ یلاش نام کی بھی کوئی خدائی کوئی چیز ہے، کوئی خدا کا نام ہے یا کوئی خدا ہے، کوئی معبود ہے، کوئی بت ہے، کوئی ہے یہ یلاش. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی السلام علیکم. جی ویری سوری مفتی مبشر، میں ذرا مصروف ہوں، تو جب فرصت ملے گی تو میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، کوئی بات نہیں. یہاں پر یہ گفتگو نہیں کر رہے تھے تو پھر ہم نے اپنے گروپ کے اندر جو گفتگو کی وہ بھی میں نے یہاں سینڈ کر دیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گروپ کے صاحبان، قادیانی مربی افتخار چیمہ کے ساتھ کل میری گفتگو شروع ہوئی تھی یلاش کے موضوع کے اوپر، لیکن وہ گفتگو کو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ نکلے. پھر ان کے پرسنل کے اندر بھی میں نے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو انہوں نے ایک آڈیو بھیجی تھی اور وہ آڈیو بھی میں یہاں سینڈ کر دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں جی میں ابھی بڑا مصروف ہوں تو بعد میں بات کروں گا. تو بہرحال کوئی بات نہیں جی، اسی یلاش کی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں. یلاش مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یلاش میرے خدا کا نام ہے، اور جناب اس کو میں نے آج تک کسی لغت کے اندر نہیں پایا، کسی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی میں نے اس کو نہیں پایا ان الفاظ کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ بھی مجھے نہیں پتا. روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 213 203 اور 204 کے اوپر اس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں.
یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی قابل تعریف صفت یا اسم یا کسی فعل سے مخصوص نہیں ہے جو وہ صفت یا اسم یا فعل کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ اب یہ یلاش کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یلاش کی جو صفت ہے، یلاش کا مطلب ہوتا ہے یا لا شریک، اور یہ والی صفت جو ہے نا کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگلے صفحے کے اوپر صفحہ 204 کے اوپر پھر لکھتا ہے تا کسی خصوصیت کے دھوکہ میں جہلا امت کے کسی نبی کو لا شریک نہ ٹھہرائیں، یہ سخت کفر ہے جو کسی نبی کو یلاش کا نام دیا جائے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان تو انسان، کسی نبی کو بھی یلاش نہیں ہم کہہ سکتے، اور آج تک کسی کا یہ نام نہیں ہوا یلاش کا، اور یہ سخت کفر ہے کہ یلاش کا نام کسی کو دیا جائے۔ اور اس چیز کی تصدیق تو مرزا پہلے کر چکا ہے کہ یہ آج تک کہیں بھی نہیں پایا گیا، صرف یہ الہامی لفظ ہے، یہ مجھے بتایا گیا اس کا ترجمہ اور مفہوم۔ چلیں جی، میں اپنی اگلی آڈیو کے اندر آپ کو کچھ نئی چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ یلاش کا لفظ مرزا قادیانی نے کہاں سے لیا۔ یہ پہلے پایا جاتا تھا یہ لفظ، اور یہ مرزا نے کہاں سے لیا یہ لفظ، وہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ جی دوستو، ابھی جو میں نے یہ سکین کا حوالہ دیا اور یہ حوالے تھے، اس کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، کیونکہ عبارتیں میں نے اپنی آڈیو کے اندر پڑھ کے سنائی ہیں۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ، اس کو آپ سیو کر لیں۔ چلیں اگلی آڈیو آپ سن لیں۔ اور ایک یہ تاریخ ابن خلدون کا حوالہ، اس کی بھی ابھی گفتگو ہوگی، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور ایک یہ تاریخ ابن خلدون کی صفحہ نمبر 388، مکتبہ دارالفکر بیروت، بلکہ 300 نہیں 545 صفحہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی دیکھ لیں آپ۔ چلیں اب اگلی گفتگو سن لیں۔ جی السلام علیکم جی، ویری سوری مفتی مبشر صاحب، میں ذرا مصروف ہوں، تو جب فرصت ملے گی تو میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ میں نے تاریخ ابن خلدون کے اسکین سینڈ کیے ہیں، اور تاریخ ابن خلدون کے اندر لکھا ہے کہ یلاش نام کے دو شخص گزرے ہیں، ایک یلاش بن کسرا تھا اور ایک یلاش بن نیرون تھا، اور یہ ابن کسرا اور ابن نیرون جو تھے یہ دونوں کے دونوں مجوسی تھے، ستارہ پرست تھے، آگ پرست تھے۔ تو یہ وہ والے یلاش تھے جہاں سے مرزا غلام قادیانی نے یہ لفظ لیا اور خدا کو کہا کہ خدا بھی یلاش ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ مرزا غلام قادیانی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کہنے لگا کہ اس مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے۔ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا، اور اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لا شریک۔ جی السلام علیکم جی، مفتی مبشر شاہ صاحب، بندہ حاضر ہے، کیا حکم ہے جناب؟ جی جناب افتخار صاحب، یہ بندہ تو حاضر ہے، اب آپ آ گئے ہیں، لیکن میں نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، وہ آپ سن لیں اور اس کا جواب دے دیں۔ ابھی تو پیچھے بھی گفتگو کافی ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آپ نے دیا۔ یلاش کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، مرزا جی کہتے ہیں یہ پہلے کہیں نظر ہی کوئی نہیں آیا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دو شخص ایسے گزرے ہیں پہلے یلاش نام کے، وہ مجوسی تھے، تو یلاش بن کسرا اور یلاش بن نیرون نام کے دو شخص گزرے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون کا حوالہ بھی میں نے سینڈ کر دیا، پڑھ لیجئے گا۔ اب مرزا قادیانی کا کیا کرنا ہے؟ ان کو سچا ماننا ہے یا جھوٹا ماننا ہے؟ اگر تو آپ ابھی بھی اس چیز پر اصرار کریں گے، اپنی جو سابقہ آپ کی عادت ہے
तमाम कादियानियों की ये आदत होती है कि बस मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मिर्जा जी सच्चे हैं, अब चाहे कुछ भी कर लो, लाख हवाला भी आपको दे लें तो आप लोग मानते नहीं हैं। तो इसका कुछ फैसला करें, बताएं हमें क्या करना है इसका। जी दोस्तों, अभी तकरीबन 15 मिनट के लगभग गुफ्तगू हो गई है, तो ये छोटे छोटे क्लिपों के अंदर हम जो है ना ये लेके चलते हैं इस डिबेट को आगे। और इफ्तिखार चीमा साहब से भी अभी गुफ्तगू जारी है, देखते हैं कि ये कितनी देर टिकते हैं इस मौजू के ऊपर। और ये पहला क्लिप है, पार्ट 1 है, तो इस मुनाजरे का पार्ट 2 जो है ना यहीं से ही दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। मजीद बड़े हवालाजात का तबादला हुआ है, सारे आपको दिखाते हैं और ये आप हमारे साथ रहिएगा, इस गुफ्तगू को सुनते रहें। आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल खत्म बुत टाइम्स, इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन पर क्लिक लाजमी करिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसके ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं हमारी वीडियोस को। आपको मुकम्मल इजाजत है हमारी तरफ से कि आप हमारी वीडियोस को जहां चाहे मर्जी अपलोड करें। तो कई दोस्त पूछते हैं कि हमें इजाजत है कि नहीं। और हमारी नई किताब जो आई है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी की असूल अल इकाब, जो कि मिर्जा कादियानी के रद्द में लिखी थी, तो उसकी तसहील, तखरीज और उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज करके आपको जबरदस्त किस्म का मवाद फराहम किया गया है। कादियानी कज़्ज़ाब नाम रखा गया है, तो इस किताब को भी लाजमी हासिल कीजिएगा। वीडियो के अंदर ही आपको नीचे अहमद रजा भाई का नंबर दिखाई दे रहा होगा, उनसे राब्ता कर लें और ये किताब लाजमी तौर पे हासिल करें। दर्दमंद मुसलमानों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये खरीद के बुक करवा के इसको तकसीम करें। जो बैरून मुबारक वाले भी हैं उनसे भी खसूसी गुजारिश है कि इन तरवीजो इशात के जो काम है उनकी तरफ खसूसी तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।